إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، مربی ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہر قسم کے درود کا نذرانہ تمام انبیاء علیہ السلام پر اور بالخصوص خاتم النبیین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ عز و جل نے سراجا منیرہ بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے عالمی نبی عطا کیا اور عالمی کتاب دی اور عالمی امت بھی ہم کو بنایا۔ جتنے انبیاء اور رسول اس کائنات کے اندر آئے، سب میں اعلیٰ نبی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور آسمانی کتب جتنی نازل ہوئیں ان میں سب سے اعلیٰ کتب، اعلیٰ کتاب قرآن مجید ہے، جو ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اور اس عالمی نبی کے آنے کے بعد نبیوں کے طریقے منسوخ ہو گئے، کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ قرآن کے آ جانے کے بعد آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ امت عالمی، نبی عالمی، کتاب عالمی۔ اور جس رات میں اس کتاب کا نزول ہوا وہ رات عالمی،
جس مہینے میں اس کتاب کا نزول ہوا اور مہینہ عالمی، اس لیے اس روئے زمین پر ہم کو زندگی گزارنا کیسے ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس دعوے کے لیے دلیل ہے۔ حقیقی محبت کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع لازم ہے اور فرض ہے۔ جو نبی کی اتباع نہ کرے اور دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ دعوے میں جھوٹا ہے، وہ دعوے میں پیچھے ہے، وہ دعوے میں کھوکھلا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ صحیح معنوں میں وہی کرے گا، اور اسی کا ہو سکتا ہے جو نبی کی خالص اتباع کرے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم نبی کی خالص اتباع کریں گے اور نبی کی سنت پر چلیں گے اور نبی کی دعوت سے اپنے آپ کو منسلک کریں گے اور نبی کی سنت کی نشر و اشاعت کریں گے اور نبی کی سنتوں کی تعلیم دیں گے اور نبی کی سنتوں کی طرف لوگوں کو، معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو بلائیں گے، مردوں کو، عورتوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اور غیر پڑھے لکھے سب کو بلائیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ آیت محن ہے، ہر مرد اور عورت کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے ایک ایک فرد کے لیے، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے، عربوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، کہا یہ امتحان کی آیت ہے، یہ امتحان کی آیت محن ہے، امتحان کی آیت ہے کہ اس میں کون کھرا اترتا ہے، امتحان میں کون پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے۔ پاس ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی اور فرض ہے۔ آدمی اگر نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے فیل ہے، آدمی اگر نبی کی سنت سے اپنے آپ کو جوڑتا نہیں فیل ہے، چاہے جتنے دعوے کر لے۔ اور آج جو اس معاشرے، اس سماج میں، اس سوسائٹی میں چلتے ہیں، اس میں دیکھیے سب سے بہتر طبقہ، سب سے بہتر جماعت، سب سے بہتر طائفہ جماعت اہل الحدیث ہے۔ کیوں؟ ہم نبی کی ایک ایک سنت کو حفظ کرتے ہیں، نبی کی ایک ایک سنت کو یاد کرتے ہیں، نبی کی سنت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، مردوں تک، عورتوں تک، بچوں تک، گوروں تک، کالوں تک، ڈاکٹروں تک، پروفیسروں تک، سب تک نبی کی سنت کو پہنچاتے ہیں، اور ہم نبی کو وہ درجہ دیتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش سے فرش پر آپ کو درجہ دیا، کہ نبی جو بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے، نبی جو بولتا ہے اس کا پیغام عرش سے آتا ہے، اور وہی چیز نبی بولتے ہیں۔ قرآن کریم نے بڑے صاف لہجے میں بیان فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کی زبان اسلام میں، شریعت میں اس وقت تک نہیں کھلتی ہے جب تک جبریل عرش سے فرش پر پیغام لے کر، اللہ کا ربانی پیغام لے کر نہ آ جائے۔ تو نبی جو بولتا ہے تو نبی وہی بولتا ہے، اور نبی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نبی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور خاص خصوصی طور پر امام الانبیاء کے مقام کو، جس نے سارے نبیوں کی امامت بیت المقدس میں کی ہے، مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جسمانی طور پر جمع کیا۔ امام الانبیاء کو مکۃ المکرمہ سے فلسطین کے شہر کو لایا گیا، اور آپ پہنچے براق سے، اور اس انبیاء جس ستون میں باندھتے تھے اپنے جانور کو، اس میں باندھ دیا، اور آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس لیے نبی کو ہم کو فالو کرنا ہے، نبی کی سنت پر چلنا ہے، نبی کی طرف تبلیغ کرنی ہے، اور نبی کی طرف بلانا ہے پوری دنیا انسانیت کو، اور یہ بتلانا ہے کہ جو نبی کا مقام ہو کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، اور نبی اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز بول بھی نہیں سکتے۔ تو نبی کی آمد الحمدللہ ہمارے لیے ہر پل ہے۔ ہم کسی ایک دن کو خاص نہیں کرتے، کسی ایک رات کو نہیں خاص کرتے، سڑک نہیں جام کرتے، چوراہوں کو نہیں جام کرتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ایذا نہیں پہنچاتے کہ ہم سڑک جام کر دیں، کوئی مریض ہے، ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے، یا ہم اپنے گھر میں ڈی جے بجاتے ہیں یا چوراہوں پر ڈی جے بجاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو راحت کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، لیکن وہ چین کی زندگی نہیں گزار پا رہا ہے، اس لیے کہ ہلل بازیاں ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے دھمڑے بازیاں ہو رہی ہیں، اور شریعت کو نہ جانے کس طریقے سے مٹایا جا رہا ہے، نبوت سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، رسالت سے دور کیا جا رہا ہے، نبی کی سنتوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے الحمدللہ بھائیوں، اہل الحدیث کا طرۂ امتیاز ہے
کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں لیکن غلامی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ آپ کے مقام کو ہم کسی کا مقام نہیں دیتے۔ آج نبی کے مقام کو دے دیا گیا، کسی کو امام ابو حنیفہ کے طور پر ان کے درجے لا کر نبی کے درجے پہ ان کو کھڑا کیا گیا اور آئیڈیل مانا گیا، اور ان کے طریقے پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عقیدے اپنائے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے حج کیا جا رہا ہے اور سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام تو نبی کے طریقے پہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہا ایک ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس میں عید منائی جاتی ہے، 2 ہی عیدیں ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد یہ عالمی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جو شک سے، ڈاؤٹ سے، کنفیوژن سے پاک ہے، مبرہ ہے، صاف ستھری کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، شفا کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اور کہا ھدی للناس ھدی للمتقین، کہا لوگوں کی ہدایت کے لیے، متقیوں کی ہدایت کے لیے، پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے۔ اس کتاب کا نزول کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے منسلک ہو جائے، لوگ اللہ سے جڑ جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، متدین ہو جائیں۔ اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 وحی آتی، ایک وحی جلی، ایک وحی غیر۔ قرآن کا بھی نزول عرش سے ہوا، حدیث کا بھی نزول عرش سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو نازل کیا۔ آپ دیکھیں الحمدللہ جماعت اہل الحدیث کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم تقریباً 6ٹھی جماعت ہی سے حدیث کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ فضیلت تک حدیث کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کی ایک ایک سنت کو حفظ کرتے ہیں اور اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ اس جماعت میں جو خصوصیت حدیث کے تعلق سے ہے اور قرآن کریم کے تعلق سے ہے وہ کسی جماعت میں نہیں۔ یہاں تو باقاعدہ حدیث کو چیک کرنے کے لیے کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اور جماعت میں یہ ساری چیزیں نہیں آپ پائیں گے۔ ہم تو چونکہ حفظ ہم نے اہل حدیث میں کیا اور اس کے بعد پھر ہماری تعلیم دیوبندی میں ہوئی، دارالعلوم ندوۃ العلماء خاص طور سے تعلق رہا۔ آپ دیکھیں ہم لوگ فقہ کی کتابیں بہت پڑھتے تھے اور حدیث کی کتابیں دورے میں پڑھتے تھے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ خالی دورہ ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر فقہ کے تعلق، لیکن جو الحمدللہ اہل حدیث بچے تھے ان کا مطالعہ حدیث کی کتابوں سے ہمیشہ رہا، اور اس کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اصل چیز معلوم ہوئی کہ صحیح حدیث کی کتابیں اور صحیح طریقے پہ پڑھانے والے کون لوگ ہیں اور کتنے دن پڑھاتے ہیں، 8 سال 10 سال اہل حدیث اداروں میں، اور یہاں 1 سال 2 سال بمشکل۔ اسی لیے لوگ دین سے دور ہیں۔ اور میرے استاد تھے ایک، ابھی ایک میرے ساتھی ہیں گونڈی میں، انہوں نے کہا ہم لوگ نکل آئے اس کے بعد کہ وہ بیچ کے تھے، انہوں نے کہا کہ استاد پڑھا رہے تھے حدیث اور کہتے میں حنفی ابن حنفی ہوں، لیکن رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا افضل سمجھتا ہوں اور پڑھنا چاہیے، میں پڑھتا بھی ہوں۔ تو سب سے زیادہ حدیث کی کتابیں الحمدللہ بھائیوں ہم اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ بلوغ المرام شروع کرتے ہیں، ریاض الصالحین اور پھر صحیح بخاری تک۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے جامع صحیح بخاری ہے۔ 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی، 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ اللہ تعالیٰ جس سے دین کی خدمت لے لے، ان میں سے 7553 حدیثیں انہوں نے جمع کیا، بہت سخت وصول قائم کیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں الحمدللہ صحیح بخاری اٹھائیں گے تو کتاب العیدین کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی ہے، صحیح مسلم اٹھائیں گے کتاب العیدین، سنن ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، جو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں سب کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، باقاعدہ پورا ایک چیپٹر ہے، ایک باب قائم کیا محدثین نے، مفسرین نے بڑی محنتیں کی ہیں، اسفار کیے ہیں، بھوکے رہے اور حدیث کو الحمدللہ جمع کیا۔ اس لیے صحیحین کا درجہ حاصل ہے صحیح بخاری کو اور صحیح مسلم کو، اس میں ضعیف روایتیں نہیں ہیں، مبرہ ہیں کتابیں۔ تو اب اتنا بڑا کام کیا، ساری کتابوں میں محدثین نے، اکابر محدثین نے اور کبار محدثین نے جمع کیا، کتاب العیدین قائم کیا۔ اور آپ دیکھیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طریقے کتابوں میں ملتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنی ہے، پہلی میں 12 رکعت 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی پہلی رکعت میں، اور دوسری میں 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور پھر اسی طریقے سے جو عام نمازوں میں ثنا ہے، سورۃ الفاتحہ ہے اور سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جمعے میں عیدین میں پڑھتے تھے، وہ طریقے بتلا دیے گئے اور جمع ہیں، ہم جانتے ہیں، ہر سال پڑھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ تیسری عید مناتے ہیں ان لوگوں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صرف آپ تیسری عید کا طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتلا دیں،
قیامت کی صبح تک تیسری عید کا طریقہ پوری دنیا انسانیت کا جو لوگ مانتے ہیں کہ یہ تیسری عید ہے اور بہت زیادہ، یہاں تک کہ کہا کہ شب قدر سے کئی گنا زیادہ ثواب اس تیسری عید کا ہے، جس کو لوگ 12 جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں شب قدر سے کئی لاکھ گنا۔ ہم ان کے عالموں سے کہتے ہیں کہ آپ ثابت کر دو قرآن و سنت سے، ایک دلیل ثابت کر دو کہ اس کا طریقہ کیسا ہے، وہ نماز کہاں پڑھی جائے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اس کو عیدگاہ میں پڑھتے تھے اور سنت کے طریقے سے اچھا کپڑا، اچھا لباس، خوشبو ہے اور تیل اور کنگھی اور تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے اور آنا ہے، راستے تبدیل کرنے، مردوں کو بھی جانا ہے، عورتوں کو بھی جانا ہے، اس طریقے سے اچھی طریقے سے تیاری کر کے۔ لیکن اس عید کو کہاں پڑھنا اور کیسے پڑھنا وہ طریقہ بتلا دیا جائے۔ قیامت کی صبح تک کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، پاور نہیں کہ وہ بتلا دے، یا اس کے پاس علم نہیں ایسا کہ وہ بتلا دے۔ اس لیے تیسری عید کا تعلق علامہ سخاوی کہتے ہیں لا یفعلون احد من القرون الثلاثہ، 3 زمانوں تک اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس حدیث بیان کرتی ہے صحیح بخاری کی روایت، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ جو خیر کا زمانہ ہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں جو کام نہیں انجام پایا، جو کام نہیں کیا گیا وہ بدعت ہے، خرافات ہے، شرک یا اعمال ہو سکتے ہیں لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا، شریعت نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہو سکتا۔ اور حالانکہ ایک بہت بڑا مقام ہے حاصل علامہ سخاوی کو، کہا لا یفعلون احد من القرون الثلاثہ، 3 زمانے جو خیر کے زمانے، خیر القرون قرنی، یہاں خیر کہا گیا یعنی جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کے زمانے میں جو کام کیا گیا اور جو صحابہ نے کیا وہ خیر ہے، اور اس کے بعد تابعین نے جو کیا وہ بھی خیر ہے، تبع تابعین نے جو کیا وہ خیر ہے۔ 3 زمانوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خیر کہا، اور ان خیر میں سب سے اعلیٰ جو امتی تھے ابو بکر صدیق تھے، کبھی نہیں منایا۔ تیسری عید جو خوشی کے طور پہ منائی جاتی جس کو 12 ربیع الاول کہتے ہیں اور 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ آپ کو اچھی طریقے، مجھے تو اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگوں کے سامنے کہتے تھے آج 12 وفات ہے۔ جب اہل الحدیثوں نے ٹوکنا شروع کیا تو کہا 12 جشن عید میلاد النبی ہے، اور اللہ کا شکر ہے بھائیوں، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جماعت اہل حدیث میں آپ کو پیدا کیا، اہل حدیث گھرانے میں، اور عمل والا بنا دیا تو سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے، سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس لیے کہ یہ جماعت ایسی ہے جو شرک کا قلع کما کرتی ہے، بدعات کو ختم کرتی ہے اور قرآن و سنت کے پرچار کرتی ہے اور قرآن و سنت کی دعوت دیتی ہے۔ تر امتیاز ہے، ہم کبھی باطل کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، ہم باطل چیزیں دین سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم ہمیشہ امت کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو سنت کی دعوت دیتے ہیں جو عرش سے نازل کی گئی، اس کی دعوت دیتے ہیں جس میں نجات ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور جس جنت کا راستہ ہے جس میں ہم اس کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ تر امتیاز، اور ہم نے کہا کہ امام الانبیاء کو امام الانبیاء نبی سمجھتے ہوئے آپ کا جو مقام ہے اس مقام کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے ہم کہتے ہیں اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جتنے چور دروازے کھولے گئے شافعیت کے نام پہ، بریلیت کے نام پر، حنبلیت کے نام پر، حنفیت کے نام پر، اس کا سد باب کیا جائے، سنت کو زندہ کیا جائے، کوئی امتی نبی کے مقام کو نہیں آ سکتا، کوئی امتی نبی جیسا آئیڈیل نہیں بن سکتا، کوئی امتی کا کوئی عمل سنت رسول کے بالمقابل نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے لوگوں کو روکا جائے۔ اب یہ کام کیسے ہوا؟ اگر ٹوکا جاتا اور بتلایا جاتا تو میں سمجھتا کہ بدعت ہر سال اتنا عروج پر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں شہر بمبئی میں ہر بدعت، ہم نے دیکھا جلوس غوثیہ نکل رہا ہے، اور مسجد خدا نخواستہ دیکھیں جامعۃ الرشاد یہ ہے، اس کے سامنے ہی مسجد ہے، وہاں سے باقاعدہ جلوس غوثیہ نکالتے ہیں۔ بدعت یعنی ہر سال، اب اس کا وہ تصور پہلے نہیں تھا، ایسے سیم اس کا بھی تصور دور صحابہ میں نہیں ہے، دور تابعی میں نہیں ہے، دور تبع تابعی میں نہیں ہے۔ تو جس کام کو صحابہ نے نہیں کیا وہ دین ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ معیار ایمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے پوری دنیا انسانیت کے مردوں، عورتوں، پڑھے لکھے لوگوں اور غیر پڑھے لکھے لوگوں، سن لو، ایمان ایسے لانا ہے، عقیدہ ایسے اپنانا ہے، عبادتیں ایسے کرنی، حج ایسے کرنا، صدقہ خیرات ایسے کرنا ہے، دین کے لیے ایسے قربانی پیش کرنی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کر رہے ہیں، اسلام کے سپوت کر رہے ہیں۔ تو جس کو صحابہ نے نہیں کیا وہ دین کیسے ہو سکتا؟
اور یہ بڑے بڑے ڈاکٹر طاہر القادری جو بریلیوں کا بہت بڑا ابھی وہ ہے امام تسلیم کیا جاتا ہے، اس نے 800 صفحات کی کتاب لکھی، لیکن ہار کے مانا ہے اس نے بھی، اور یہ کہا ہے کہ یہ نہ دور صحابہ میں اس کا تعلق ملتا ہے اور نہ دور تابعی میں اور نہ دور تبع تابعی میں. تسلیم تو کرنا پڑے گا، بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، جیسے سید احمد شیخ احمد سرہندی کو مجدد الفسانی کہتے ہیں، اور علماء بریلویت یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ نے بے واسطہ اللہ سے ملاقات کیا، بات کیا. آپ دیکھیے کہاں تک مقام کو کتنا بڑھاتے، کہا بے واسطہ اللہ سے ملاقات کیا ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا امام ربانی محبوب سمدانی، اور یہاں تک کہ درجہ دے دیا. اور کہتے کیا ہیں کہ انہوں نے بے واسطہ اللہ سے ملاقات بات چیت کی، اور اس کے بعد کہا خانہ کعبہ چل کے ان کی زیارت کے لیے آیا. اچھا، اور اس کے بعد کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آسمان کے پورے علم کو حاصل کیا، معلومات حاصل کیا. اور کیا کہا جو ان کے خانقاہ شریف کی جو کنواں ہے اس میں زمزم کا پانی برآمد ہوا، اور انہوں نے اسی بنیاد پر سب سے زیادہ حج لوگوں کو کرایا اور زمزم کا پانی پلا کے لوگوں کو شفایاب کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد تو صحیح ہے، لیکن جو طریقہ یہاں لوگوں نے رائج کر رکھا وہ طریقہ نہیں ہے، وہ طریقہ ثابت ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے، اب آپ دیکھیے اسی طریقے سے 1400 صحابہ کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر جا رہے تھے عمرہ کرنے، اور روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر. نبی کے لیے خانہ کعبہ طواف زیارت کے لیے نہیں آیا، صحابہ کے لیے نہیں آیا، جس سے بہتر اس روئے زمین پر امام الانبیاء سے نبیوں میں وہ مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کسی نبی کو نہیں حاصل ہے، ان کے لیے خانہ کعبہ نہیں آیا، اور یہ ایک امتی کے لیے خانہ کعبہ زیارت کے لیے آ رہا ہے. آپ بتائیے، تو ایسے من گھڑت کس سے بیان کیے گئے، اور نوجوانوں کو کبھی سیرت کا علم ہی نہیں دیا گیا، نبی کی لائف کے بارے میں بتلایا ہی نہیں گیا کہ بھائی سنت سے جڑیں، مسجدوں سے جڑیں، نبوی عقیدے سے جڑیں، نبوی عبادات سے جڑیں، نبوی حج سے جڑیں، نبوی اعمال سے جڑیں، تو انشاءاللہ پھر فساد ختم ہوگا، شرک ختم ہوگا، اور یہ جو چوراہوں پہ اور سڑکوں پر باقاعدہ بھیڑ جمع ہوتی ہے سب ختم ہوگی. انہوں نے لکھا ہے، اور بریلوی مکتب فکر کے کئی لوگوں نے لکھا، کہا یہ دور رسالت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اس کو اربل کا ایک بادشاہ مظفر الدین تھا، یہ بہت زیادہ دین سے دور تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا. اور آپ دیکھیں کٹر رافضی جو شیعہ فاطمی تھے مصر کے خصوصی طور پر، یہ سب شیعہ تھے، یہ اس کے بانی ہیں. 4 صدی ہجری میں اس کا ایجاد ہوا، 4 صدی ہجری میں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال 11 ہجری میں ہو گیا. صدیق اکبر کا انتقال ہوا، فاروق اعظم کا 2 سال کچھ مہینے آپ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے، لیکن کوئی نہیں منایا. اور پھر آپ دیکھیے ایک اشعار پڑھتے ہیں بڑے اس سے اور بہت فخر کے ساتھ، کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو اس جہاں میں خوشیاں منا رہے. یعنی جو ربیع الاول کو منائے اس کی وہ جشن عید میلاد النبی بنائے وہ ابلیس نہیں ہے، اور جو نہ منائے وہ ابلیس ہے. آپ پوچھئے اس اشعار کا کہنے والا کافر، پڑھنے والا کافر، سننے والا کافر، جو ایسا عقیدہ رکھے کہ 1000 عیدوں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، جس عید کا ثبوت نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، اس عید کو اتنا بڑا درجہ دیا جائے، اور جس کا ثبوت اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں موجود ہے اس عید کو گھٹا دیا جائے، 1000 عیدوں سے زیادہ اس کا مقام دیا جائے. یہ اشعار خاص طور سے میں نے دیکھا ممرہ کی سرزمین پر باقاعدہ پوسٹر کی شکل میں لکھا ہوا موجود ہے، اور جہاں اکثریت مسلمانوں کی خصوصی طور پر بریلوی حضرات کے وہاں یہ اشعار بہت چلتا ہے، اور مائک میں اس کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں اور بڑا فخر سمجھتے ہیں. اب آپ بتائیے اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر بھی نبیوں کو بھی نہیں معاف، نبی کو بھی نہیں معاف کیا، اس شخص نے صحابہ کو نہیں معاف کیا، تبع تابعین کو نہیں معاف کیا، اور اسی طریقے سے محدثین مفسرین آئے اور جو اللہ کے نیک بندے علماء ربانیین آئے ان سب کو نہیں معاف کیا، جو علماء ربانیین کی شکل میں علماء آئے ان کو بھی نہیں معاف کیا، عوام کو بھی نہیں معاف کیا، جو قرآن و سنت سے جن کا تعلق مضبوط اور مستحکم ہے، جو نبوی عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، نبوی عبادات سے جڑے ہوئے ہیں، نبوی معاملات سے اور نبوی اعمال سے جڑے ہیں، ان کو بھی نہیں معاف کیا. یہ کہاں جا رہی ہیں؟ لوگوں کو اس لیے دور کیا گیا، مسجدوں تک نہیں لایا گیا، اور جلوس نکال دیا جاتا ہے اور باقاعدہ سجا دیا جاتا ہے. سامنے مسجد ہے
ہم لوگ جلوس میں تیسری عید کی خوشی منا رہے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں، لیکن آپ نے پودا بدعت کا لگا دیا، اب جرات نہیں ہے کسی عالم کی کہ کہہ دے اور روک دے، اب وہ تناور ہو گیا، اور اس کے جو سینچنے والے وہ سب نوجوان اور سب مسجد سے دور ہیں، سب مسجد سے دور ہیں۔ کایا ہمیشہ امامت اور کن کو ملتی ہے؟ نوجوانوں کو، یہی مستقبل کے امام ہیں۔ اگر یہ نبوی عقیدے سے جڑیں گے تو انشاءاللہ اچھا سماج ملے گا، اچھی سوسائٹی ملے گی، اچھے افراد ملیں گے، متدین لوگ ملیں گے، متقی آپ کی سوسائٹی ہوگی، پرہیزگاروں کی سوسائٹی ہوگی، ایک اچھا معاشرہ ہوگا، معاشرے کے سب سے بہتر افراد ملیں گے۔ اور اگر ان کو سڑکوں پر، چوراہوں پر جوڑ دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا اور مسجد سے دور کر دیا گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہی ناچنے اور گانے والے ملیں گے اور سب کچھ کریں گے، نبی کی سنتوں کو مٹائیں گے، اسلام کے اصل شبیہ کو مٹائیں گے۔ تو یہ صورتحال بنتی جا رہی بھائیو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تو تیسری عید کا ہم کو دلیل ان سے لینی ہے کہ بھائی آپ گھر یہ ہے اتنا بڑا، اس کا درجہ آپ کے ہاں ہے، قرآن و سنت میں تو نہیں ہے۔ جو اشعار پڑھتے ہو کفریہ، کم سے کم سوچو، نعرے لگتے ہیں اور اس میں ٹوپی والے موجود ہیں، داڑھی والے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جرات ان کی نہیں ہو سکتی ہے کہ کہہ دیا جائے اور روک دیا جائے کہ یہ سب شرکیہ اشعار کیوں پڑھتے ہو، شرکیہ قوالیاں کیوں پڑھتے ہو، ڈی جے کیوں بجاتے ہو، لوگوں کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ کبھی عید میں ڈی جے بجایا گیا؟ کبھی نہیں۔ کبھی لوگوں کو تکلیف دی گئی؟ کبھی نہیں۔ جو اسلامی تہوار ہیں وہ بہت ہی سادگی کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے آنا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے، کتنا آسان اور کتنے اچھی طریقے سے۔ لیکن یہاں تو ڈی جے، آپ دیکھیے کرلا میں کرلا گارڈن ہے کا 5 لاکھ ٹھیکہ صرف لائٹنگ پہ دیا گیا اور ہر سال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر یہی پیسہ تعلیم میں خرچ کیا جاتا تو کتنا امت کا فائدہ ہوتا۔ کالجز، امت کے پاس کالج نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، یونیورسٹیز نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہیں، اچھے مدارس کی ضرورت ہے، مساجد کی ضرورت ہے۔ اگر یہی پیسہ لوگوں کو دینی عقیدہ سکھانے کے لیے، نبوی عقیدہ سکھانے پہ خرچ کیا جاتا تو الحمدللہ بہت بڑا فائدہ ہوتا امت کو۔ اب ایسے پورا بمبئی کا آپ جوڑ لیں، کئی کروڑ روپے صرف اس پہ خرچ ہوتے ہیں، اور یہ کام جہاں جہاں بریلوی حضرات ہیں بڑے اس سے کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی مسجد میں باقاعدہ پہلے ربیع الاول سے وہ لائٹنگ لگی ہے، جل رہی ہے، اور تقریر ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں محرم میں 10 دن تقریر ہوتی ہے، اور جو رزلٹ آنا چاہیے وہ رزلٹ نہیں ملتا، اس لیے کہ تم سیرت کو بیان ہی نہیں کرتے، قرآن و سنت کی باتیں نہیں بتلاتے۔ 9 دن تقریر، 10 دن تقریر ہوتی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نبوت سے پہلے بھی محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اور دیکھیے 10 دن تقریر ہونے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ بریانی تقسیم کرتے ہیں، دودھ کی سبیل تقسیم کی جا رہی ہے، اور امام الانبیاء نے جبکہ ہمیشہ روزہ رکھا آپ کی مخالفت کی جاتی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے ہم سے زیادہ کوئی نبی کا ماننے والا نہیں پیدا ہوا، ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ تو بازاری لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں کیا کہا؟ محبت کا لفظ استعمال کیا، بازاری لفظ۔ کوئی کہے گا میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، نہیں، تو نبی کے لیے لفظ کیسے آ سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع لازم ہے۔ محبت کا لفظ کا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرو گے، میری سنت پر چلو گے۔ نبی سے محبت کا اصل معیار نبی کی سنت پر چلنا ہے، نبی کے کتاب پر چلنا ہے، نبی کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنا، یہ نبی سے محبت کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے پوری دنیا انسانیت کے مرد و عورتوں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر اس کے اپوزٹ جاؤ گے ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اور آج سارے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ ربیع الاول میں سب سے آگے ہوتا ہے، پٹی ہے، جھنڈی ہے، سب کچھ ہے، اور اس میں باقاعدہ بکتے ہیں، سب سے آگے وہی ملے گا، اس لیے کہ اس کی فضیلت اتنی بیان کر دی گئی نا کہ اب آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ ثواب کا کام کوئی نہیں۔ آپ نے اشعار سنا نا، نثار تیری چہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، یعنی ہزاروں عیدیں تیرے اوپر قربان کر دی جائیں تب بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور عید پڑھ کے یہ ساری چیزیں آج امت کو دور کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ نوجوانوں کو دور کیا جا رہا ہے، جو اصل سرمایہ ہیں دین کے، جو اصل سرمایہ ہیں جن کو امامت ملنی ہے اور جو قائدانہ رول ادا کرنے والے ہیں انہی کو دور رکھا گیا، تو ظاہر سی بات ہے جہالت عام ہو جائے گی، سنتیں مٹ جائیں گی۔ اور یہی نہیں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو لہب نے اپنی لوڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اس لیے اس کو جہنم میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے،
دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے، دلیل نبی کے دشمن سے دی جاتی ہے، دلیل نبی کے دشمن سے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، اور یہ وعید اس شخص کے لیے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں اس کو ایسی بیماری لگی تھی، وہ دشمن رسول تھا، سب سے زیادہ مخالفت کرتا تھا، ایسی بیماری لگی کہ اس کے لڑکے بھی اس کو نہیں قبر میں دفن کیا، بلکہ اس کو ڈھکیلا گیا قبر کھود کے، تب جا کر وہ پہنچا، ایسی بیماری میں وہ ملوث تھا، اور آج اس کی دلیل دیتے ہو، تمہیں مبارک ہو، ایسی دلیل ہیں۔ ہم قرآن و سنت، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم قرآن و سنت کی دلیل کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عرش سے فرش پر جبریل کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ دلیل ہم چاہتے ہیں۔ بلا دلیل کے ہم دین نہیں مانتے۔ پوری دنیا عمل کرے، پوری دنیا کے عالم عمل کریں، اگر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا، آپ کی مہر نہیں لگی، ہم نہیں مان سکتے۔ وہ دین ہے، وہ بدعت ہے، خرافات ہے، اور وہ لوگوں کی حوث ہے۔ تو اس لیے بھائیو دلیل دی جاتی ہے۔ آپ نبی سے دلیل دینے کے لیے آپ اتنے محتاج ہو گئے اور اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ایک دشمن رسول کو، جس کی وعید اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے قرآن کریم میں ایک سورہ نازل کر دی، اس کی دلیل آپ لاتے ہو، اور یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کبھی اس نے نہیں کیا، بلکہ امام الانبیاء نے جب ہجرت کیا ہے مکہ کی طرف، مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف، تب ابو لہب نے اپنی لوڈی کو آزاد کیا تھا۔ لیکن کس سے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں، ہم کو پیسہ چاہیے اور لفافہ چاہیے اور ٹوپی چاہیے اور ایک اسٹیج چاہیے، جھوٹ بکنا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو آئے وہ سب کہتے جاؤ۔ الحمدللہ اہل الحدیث آپ دیکھیں اقرب الی الاسلام اس لیے ہیں کہ یہاں قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے، اور علماء ڈرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ یہ سب کہاں سے بیان آپ نے کیا تھا۔ اور یہ بھی کہا من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب، جس نے دعوت دیا تھا، بتلایا تھا، سمجھایا تھا، اس کو ملے گا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو الحمدللہ ڈرتے ہیں۔ اہل الحدیث جو عوام ہے اس کے اندر بھی فعالیت ہے، وہ لوگ بھی الحمدللہ تقریر سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نوجوان الحمدللہ حدیثیں پڑھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، بوڑھے بھی، بزرگ بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی، سب کے اندر ایک فعالیت ہے، ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے کہ ہم کو صحیح شریعت پر عمل کرنا ہے، امام الانبیاء کے طریقے پہ چلنا ہے۔ تو اس لیے یہاں دیکھیے کہ تمام برائیاں سب سے کم ہیں۔ عقیدے میں تو الحمدللہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، عبادات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اعمال میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم اسی کی دعوت ہی دیتے ہیں جہاں کمی نہیں ہے، کجی نہیں ہے۔ دوسرے لوگ تو دعوت دیتے ہیں، دوسرے کی طرف بلاتے ہیں، نبی میں کوئی کمی اور کجی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کی باغ ڈور اللہ تعالیٰ خود کوئی نبی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، ایسے کوئی صحابی نہیں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ یہ اچھے لوگ ابرہا قلوباً واعمقہا علماً، صحابہ سب سے زیادہ نیک دل تھے اور گہرے علم کے مالک تھے، فہم و فراست کے مالک تھے، اس لیے کہ تعلیم کسے معلم اعلیٰ سے حاصل کیا تھا۔ اس لیے ہر اعتبار سے صحابہ کے اندر آپ دیکھیے تمام کامیابیاں مضمر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دلیل کس سے دینی ہے؟ یہاں سے دلیل دینی بھائیو، ہم کو دشمن کی دلیل نہیں چاہیے، کافر کی دلیل نہیں، یہ سب دلیلیں آپ کو مبارک ہوں اور آپ وہیں سے لائے ہو۔ یہاں تک کہ اربل کے دور میں ایک ابن دہیہ کلبی تھا، مولوی تھا، پٹھو مولوی تھا، اس نے لکھ دیا المولد التنویر فی مولد السراج المنیر کے نام سے کتاب لکھی، 1000 اشرفی ملی اس کو، 1000 اشرفی، اب تو پیسہ مل گیا۔ ایسے آپ دیکھیں گے تاریخ کی کتابوں میں ہے، علماء نے لکھا جو آج یہاں ہندوستان میں نماز ہوتی ہے نا خصوصی طور پہ عصر کی اور فجر کی، یہ سب ومرا کے شان میں لوگوں نے کتاب فتوے دیے کہ ان کو صبح اٹھ کر نہ آنا پڑے بہت جلدی، اور کیا خصوصی طور پر فقہ حنفی کو باقاعدہ رائج کیا گیا، اور اس وقت جو اچھے عہدے تھے ان پر سب جو قاضی تھے وہ سب حنفی قاضی تھے، تو ان لوگوں نے ومرا کو کہا آرام مل جائے اور بہت تاخیر سے لوگ آئیں تو ان کے باقاعدہ فتویٰ دے دیا۔ اب وہ چیز کیونکہ قرآن و سنت کی طرف دعوت دینی چاہیے، جو قرآن و سنت میں نماز کا وقت بیان کیا گیا وہ ٹائم ٹیبل الحمدللہ اس کے مطابق فتویٰ دینی چاہیے، تو یہاں دے دیا فقہ حنفی کے تعلق سے۔ اب وہ کیا ہوا، وہ لوگ تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز تو اتنے تاخیر سے آپ پوچھیے نا، پوری ہندوستان میں الحمدللہ خصوصیت اہل الحدیثوں کو حاصل ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا اس اعتبار سے ہم چلتے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اہل الحدیث ہی اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں،
اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کیا گیا تھا ای الاعمال افضل، سب سے بہتر عمل بتائیے، تو آپ نے کہا الصلاۃ لاول وقتہا۔ اور اماں عائشہ صدیقہ تو اس سے بڑھ کر بات بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہوگا، کسی نماز کو تاخیر سے پڑھا ہی نہیں، امام الانبیاء نے کسی نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھا۔ اس لیے اہل الحدیثوں کو یہ پیغام ہے اور یہ خوشخبری ہے کہ الحمدللہ نماز میں بھی آپ کوتاہی نہ کریں اور بہت اچھی طریقے سے اول وقت میں بھی پڑھیں۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو بیان کیا کہ بھائی ایسے یہ بھی رائج ہو گیا کہ نماز تاخیر سے پڑھی جائے۔ الحمدللہ آپ جائیے سعودی میں سارے اذان اول وقت میں ہوتی ہے اور ایک ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا لکھنؤ میں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے، سنا ہے ایک نماز جمعے کی ہوتی تھی 3:30 پہ، اب آپ بتاؤ پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں نے رائج کر دیا، سنت سے لوگوں کو دور کیا، تو ہم کو بچنا چاہیے بھائیوں۔ تو اربل کے طور پہ اس نے ایک کتاب، اربل کے دور میں مظفر الدین تھا، وہ بادشاہ تھا، اس کے دور میں کتاب لکھی گئی التنویر فی مولد السراج المنیر کے نام سے، 1000 اشرفیاں اس کو ملی تھی، 1000۔ اور اب وہ ہو گیا اچھی طریقے سے، ایسے طریقے رائج کرتے چلے گئے۔ تو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ صحیح عوام کو صحیح تربیت کرنی ہے، عوام کی، اور صحیح طریقے سے بتلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے وہ لوگو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امراء کی اطاعت کرو۔ لیکن بڑی پیاری بات کہی گئی، آخری جو اگلا ٹکڑا ہے، کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب کسی مسئلے میں نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس کو لاؤ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس کو اللہ کی کتاب کی طرف لاؤ، نبی کی سنت کی طرف لاؤ۔ اولو الامر کا وہ سنٹینس اور جملہ ہی ہٹا دیا گیا کہ فیصل اللہ کی کتاب ہے، فیصل امام الانبیاء کی سنت ہے۔ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، دین کے مسئلے میں، تو اس لیے تو ہم یہ مانتے ہیں اور قرآن کا یہ پیغام ہے اور اصل یہی ہماری دعوت ہے بھائیوں۔ تو اس لیے ہمیں خصوصی طور پر بچنا چاہیے اور نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے۔ اور اس میں لکھا رہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ بھی شرک ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم بچپن ہی سے جھنڈا پکڑا دیں گے اور سڑک پہ کھڑا کر دیں گے تو وہی کام کریں گے نا۔ الحمدللہ آپ بتاؤ اہل الحدیث کوئی بچہ آپ کو ملے؟ نہیں ملے گا الحمدللہ۔ ہم دال گوشت تیسری عید کے نام پہ نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں کھانا حرام ہے، یہ کھانا حرام ہے، اس میں تعاون کرنا حرام ہے، اس کی ان مجلسوں میں شریک ہونا حرام ہے، اس سے دور رکھنا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، سب کو دور رکھنا ہے۔ اس لیے بھائیوں ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور آپ دیکھیے قرآن نازل ہوا رمضان میں، امام الانبیاء پر قرآن نازل ہوا ربیع الاول میں نہیں نازل ہوا۔ آپ روزہ رکھتے تھے، روزہ پیر کے دن رکھتے تھے آپ، لیکن آپ دیکھیے روزہ بھی نہیں لوگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے یہ۔ تو دین میں کوئی بدعت حسنہ نہیں، یہ تو کہتے ہیں جو لوگ اہل الحدیث کو چھوڑ کر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو اپنے من سے دین میں ثواب سمجھ کے ملا دے جائے، بدعت حسنہ ہے۔ اچھا دین آپ کا ہے یا دین کے مالک آپ ہیں یا ٹھیکیدار آپ ہیں، جو آپ کے دل میں جو آئے وہ دین میں ملا کے کہہ دو بدعت حسنہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے 2 صحابی رسول، آپ نے کہا کل بدعت ضلالہ، پڑھتے نہیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اس لیے کہ جب قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے تبھی ہمارے اندر نکھار آتا ہے۔ امام الانبیاء ہر نکاح سے پہلے، اجتماع سے پہلے، دروس سے پہلے، جمعہ کے خطبے سے پہلے کوئی بھی بات ہوتا تو اس میں آپ پڑھتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب کی بات ہے اور سب سے بہتر طریقہ امام الانبیاء کا طریقہ ہے۔ اور شر الامور محدثاتها، اور نئی چیزوں ایجاد کرنے سے دین میں بچو، اس لیے کہ ہر چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہاں نکرہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، ہر بدعت۔ اب آپ کی طرف سے نہیں چلے گا کہ یہ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور عبداللہ ابن مسعود یہ فقیہ الامہ ہیں۔ یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کون؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور دیکھتے ہیں مسجد میں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار حلقوں میں، اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور حلقے لگے ہوئے ہیں الگ الگ۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کبروا مئتن، ایک آدمی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، فیکبرون مئتن، تو سب کے سب 100 مرتبہ کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گٹھلی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ
کبروا مئتن 100 مرتبہ وہ کہو. اس کے بعد کہا سبحوا مئتن 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. وحللوا مئتن 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو. ایک کہتا ہے سب کہتے ہیں, سب کے ہاتھ میں گٹھلی ہے. کہا وہ دیکھے اور وہ مسجد سے واپس آ گئے اور آئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس. کہا عبد الرحمن میں مسجد میں دیکھ کے آیا ہوں, وہ چیز جو آپ بھی دیکھو گے تو کہو گے کہ یہ برا ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ خیر ہی تھا, میں سمجھا لیکن خیر نہیں ہے. تو کہا کیا بات ہوئی؟ کہا آپ بھی مسجد میں جائیں گے دیکھ لیں گے. گئے, دیکھا کہ حلقے میں سب لوگ بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں, اور وہ کہتا ہے کبروا مئتن, لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر گٹھلی پہ. فیکبرون مئتن, سب کے سب کہہ رہے ہیں. حللوا مئتن, سب کے سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. سبحوا مئتن, سب کے سب کہہ رہے ہیں. تو کہا آپ نے کیا کہا؟ فماذا قلت, آپ نے کیا کہا ان سے؟ تو کہا میں نے کچھ نہیں کہا, آپ کرائے کا منتظر ہوں. افلا امرتہم, تو کہا کہ میں آپ کرائے کا انتظار کر رہا ہوں. تو کہا آپ بھی جائیں گے دیکھیں گے. گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی گئے اور دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو کہا کہ ابھی اللہ ویحکم یا امت محمد, ہلاکت ہو, بربادی ہو, تباہی ہو اے امت محمدیہ کے لوگوں. ابھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے زیادہ دن نہیں ہوئے اور آپ کے صحابہ ابھی وافر مقدار میں موجود ہیں. صحابہ سب اکثر زندہ ہیں اور آپ کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے. ہادی ثیابہ تبتل, ابھی آپ کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے. وآنیتہ تکسر لم تکسر, اور ابھی آپ کے پیالے بھی نہیں, برتن بھی نہیں ٹوٹے, اور بدعت رائج کر دیا. تو کہا میں نے یہ اچھے طور پر اس کو کیا. کہا یہ طریقہ اچھا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے کسی صحابی رسول نے ایسا نہیں کیا, کسی تابعین نے نہیں کیا, کسی تبع تابعین نے کیا, اور آپ اپنی طرف سے سب کر رہے ہو. اس لیے آپ دیکھیں سب سے آخری صحابی رسول کا انتقال ابو طفیل واصلہ بن عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 110 ہجری میں ہوا. اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اور جو کبار تابعی ہیں خلف بن اشجعی, ان کا انتقال 181 ہجری میں ہوا نہیں. صغار تابعی میں عبد الرزاق فانی ہیں, ان کا انتقال 211 ہجری میں ہوا. یہ ایسا زمانہ ہے جہاں اس کا کوئی رواج ہی نہیں تھا, اور یہ لوگ نیک اور صالح تھے, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے. تو کوئی بھی عمل بھائیوں اگر دین میں نیک سمجھ کے کیا گیا نہیں ہو سکتا. وہ 3 صحابہ رسول کا واقعہ مشہور ہے, میں بات ختم کروں. کہا آئے اور کہا اللہ کے پیارے پیغمبر, ازواج مطہرہ سے پوچھا نا, صحابہ نہیں ہے دین میں کوئی اپنی طرف سے عمل کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ ان کی نیت اچھی تھی, اخلاص اچھا تھا, اور الحمدللہ وہ کرتے بھی تھے. کہا کہ میں روزہ رکھوں گا, کبھی میں کچھ نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتہ چلا, آپ نے بلایا اور کہا میں سب کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, میرے پاس بچے بیویاں, ان کے حقوق بھی پورا کرتا ہوں, دین کی نشر و اشاعت کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. تو حالانکہ صحابہ کی نیت اچھی تھی, عمل اچھا تھا, لیکن جب صحابہ کی رائے دین میں نہیں چل سکتی, بدعت ہو سکتی ہے, تو عام آدمی کے طور طریقے کیسے اپنائے جا سکتے ہیں, اور کیسے اس کو قرآن سنت کا درجہ دیا جا سکتا ہے. اس لیے بھائیوں الحمدللہ فعالیت میں رہیے, جماعت اہل حدیث سے جڑ کے رہیے, اور الحمدللہ نبوی عقیدہ اپنائیے, نبوی اعمال پر چلیے, نبوی طریقے الحمدللہ اپنے اندر وہ کیجئے, رائز کیجئے, اور انشاءاللہ مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھیے, اور جو علماء ربانیین الحمدللہ اس سے جوڑ کر رکھیے. الحمدللہ آپ دیکھیں کم لوگ ہیں. علامہ بن باز سعودی کا مفتی, کہا ایک دفعہ وہ درس دے رہے تھے, کہا اگر ایک آدمی ہو تب بھی میں درس دوں گا, ایک آدمی میرے سامنے ہو تب بھی میں درس دوں گا, اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, شیخ ارشد صاحب نے الحمدللہ کام کیا. خوشی ہوتی ہے, بہت دن سے میں سنتا بھی تھا. الحمدللہ آج حاضری کا شرف بھی مجھے حاصل ہے. اللہ تعالیٰ شیخ کو الحمدللہ اور زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو مل کر الحمدللہ قرآن و سنت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کے طریقے کو الحمدللہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو رائج ہیں دین میں بدعت و خرافات ان کا قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو اور ماؤں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو ترقی عطا فرمائے, اور جتنے لوگ حاضرین یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی ہمارا اور آپ کا ساتھی بنائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.